کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کے لیے سطر کا چھپ جانا کافی ہوتا ہے. مطلب سطر سے مراد یہ ہے کہ گھٹنوں سے اوپر، گھٹنوں تک اور جسم پر جو شرمگاہ ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو، اور اگر ہو سکے تو کندھوں تک ڈھکا ہوا ہو، یعنی سطر چھپ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ لمبی آستینیں پہنے، چھوٹی آستینوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ نوجوان لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو، اسلام اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھتا جس کو تم نہ اٹھا سکو. تو بہتر اور افضل نماز تو وہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے. لیکن اگر عذر ہو جائے تو چاہے جوان ہی ہو، اگر اسے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، مثلا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر، اس کی کمر میں درد زیادہ ہوتا ہے، یا اس کی ٹانگوں گھٹنوں میں اتنا درد ہو جاتا ہے کہ وہ پوری رکعت نہیں کر سکتا، تو چاہے وہ جوان ہی ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو افضل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر کر سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر نہیں ہوگی. اگر کھڑا ہو سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی. ہو تو جائے گی لیکن صحیح نہیں، مکروہ ہوگی. اس لیے، اور اگر ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، یعنی شریعت عذر کو مانتی ہے. جو عذر اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں آپ کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہو رہا ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ایسا عذر ہو جائے کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر لیٹ کر بھی آپ چاہیں تو قبلے کی طرف چارپائی کو اس طرح ڈالیں کہ پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں اور منہ آپ کا جو ہو وہ قبلے کی طرف ہو جائے. جب آپ پاؤں قبلے کی طرف کریں گے تو ظاہر ہے کہ منہ بھی آپ کا قبلے کی طرف ہو جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. یہاں تک کہ اگر آپ میت کو لے کر جا رہے ہیں، میت اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو چونکہ مردہ تو سر نہیں ہلا سکتا، نہ کر سکتا ہے، تب بھی آپ قبلے کی طرف اس کے پیر کریں گے تو اس کا منہ جو ہوگا وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. تو اس طرح بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ قبلے کی طرف پیر کر کے منہ اس کا جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو جائے. اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ نماز ادائیگی نہیں کر سک رہا ہے تو آپ جہاں لیٹے ہوئے ہیں وہیں سے آپ صرف کوشش کریں کہ کعبے کی طرف منہ ہو جائے، آپ کا منہ صرف کعبے کی طرف ہو جائے، اور آپ اشارے سے، اگر آپ کی زبان بھی نہیں چلتی، بھائی دیکھو نا، بیماری تو ہر قسم کی آ سکتی ہے نا. بیماری میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان بند ہو جائے، آپ بول ہی نہ سکیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. تصور میں آپ صرف نماز کے الفاظ کو تصور سے دہرائیں اور آنکھوں کے اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ کھڑے ہیں تو آنکھیں کھلی ہیں، اگر رکوع میں چلی گئی تو آنکھیں بند کر دیں، پھر کھڑے ہوئے تو آنکھیں کھول دیں، پھر سجدے میں چلے گئے تو آنکھیں بند کر دیں.
نماز کسی طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ جو تھا آپ کا، اس میں نہ جوان کی کوئی قید ہے نہ بوڑھے کی کوئی قید ہے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ 100 سال عمر ہو گئی ہے، ماشاءاللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. میرا خیال ایک تو ادھر ہی بیٹھا ہے. میں نے کہا ایک تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوگا، 100 سال تو سورا عمر جیسا. ہاں 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 100 سال کا یہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھو کوئی جوان اس کے جیسا ہوگا کوئی؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. اور کوئی اس کو بولے گا کہ یہ 100 سال کا ہے؟ ہاں ہم اس کے سامنے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، اور یہ دیکھو بیٹھے ہوئے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 سال کی عمر ہو جائے، 120 سال کی عمر ہو جائے. دعا سے ہی چل رہا ہے نا. تو کھڑے ہو کر بھی پڑھے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات. میرے جیسا آدمی میں تو بیٹھ کر ہی پڑھوں گا، نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اگرچہ میں عمر میں ان سے آدھا ہوں گا، لیکن نہیں میں پڑھ سکتا. لہذا اس میں بوڑھے جوان بچے کی کوئی قید نہیں. بس جو بالغ ہو گیا، جس پر نماز فرض ہو گئی، اس کو نماز ہر طریقے سے ادا کرنی ہے. پانی نہیں ملے تو تیمم سے پاک ہو سکتے ہیں آپ. نماز کے لیے کوئی عذر ہے اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اب آپ اپنی عذر بنائے کہ میرے کپڑے ناپاک ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، تو اتار کے ننگے پڑھ لو. ہاں دروازہ بند کر دو تو بس کپڑے جو ناپاک کپڑا ہے اس کو اتار دو. صرف قمیض بھی لمبی ہوتی ہے، اس میں بھی ہو جائے گی نماز. گھٹنوں تک قمیض آ جائے گی نا، اس میں بھی نماز ہو جائے گی. نماز کے لیے کوئی منع نہیں ہے، نہ کوئی ممانعت ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا مسئلہ، نماز کا بھی ہو گیا اور شرٹ کا بھی ہو گیا. ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اوپر بالکل سیدھ میں چوتھے آسمان فرشتوں کا ہے، وہاں وہ طواف کرتے ہیں، اور آسمان کے سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کا تخت ہے. اور مرید کو لطائف کے ذکر میں لطائف کی جگہ جھٹکے لگیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مرشد کی صورت دیکھے یا اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے جب اس پہ یہ کیفیت ہو. بھائی دیکھو میری بات سنو، یہ تو مسئلہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کعبۃ اللہ شریف کو بنایا ہے، بالکل اس کے اوپر یہ کعبہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ نیچے 7ویں زمین میں آپ نیچے چلے جائیں، آپ 1000 گز آپ زمین کے نیچے بلڈنگ بنا لیں اور اس کے میں نماز پڑھیں، تب بھی کعبہ ہے. ادھر کعبہ ہے. اور اگر اب نے دیکھا بھی ہوگا کہ 100 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے مکہ شریف میں، وہاں سے جو بھی نماز پڑھے گا تو اگر کعبہ تو اتنا سا ہوگا تو، لیکن کعبہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ آسمانوں تک ہے. کعبہ آسمانوں تک ہے. یہ صرف ایک نشان آپ کو دیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ پہچان سکیں کہ یہ نشان ہے. یہ کعبہ جو ہے یہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ نشان اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اس نشانی کی طرف آپ منہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس چوتھے آسمان پر، اور چوتھے آسمان کے اوپر عرش عظیم ہے جو لاہوت لا مکان سے بھی آگے ہے. تو وہ لاہوت جو ہے عرش عظیم